پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کی جانب سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سینئر قائد میاں وحید کے اعزاز میں مشرقی لندن کے ایک مقامی ریسٹورانٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میاں فروخ شمسی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما میاں وحید کے اعزاز میں پاکستان پیپلز پارٹی لندن میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کے مقامی عہدیداران کے ساتھ بیرون ملک آباد پاکستانی اور کشمیری آبادی کے چیدہ افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد شرکاء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے جو جمہوری سوچ پر یقین رکھتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بینظیر بھٹو تک اس جماعت نے وطن اور جمہوریت کے لیے قربانیوں اور جدوجہد کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ تقریب میں دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے سینئر رہنما میاں عبدالوحید، پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری، سینئر وائس پریزیڈنٹ اسد نواز اور دیگر شرکاء نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنی گفتگو کی۔ دیکھیے، سسٹم مین میڈ لاز جتنے بھی ہیں یا انسان کا بنایا گیا نظام کوئی بھی ہے، اس میں خامیاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہمیں خامیوں سے سبق حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ فی الوقت جو سچویشن تھی، اس سچویشن میں دو جماعتوں کا آپس میں مل کے ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھنا ہی تقاضۂ وقت تھا۔ 2018 کا الیکشن ہو یا 2024 کا الیکشن ہو، اس پچھلی حکومت میں بھی یہی بات ہو رہی تھی جو 2024 کے الیکشن میں ہوئی ہے۔ جو اقتدار میں ہم لوگ ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اور جو اپوزیشن میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس میں افر بڑھ کے بہت سارے ایشوز ہیں، اور میرا سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کی عدلیہ کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ اور ہم جو آپ کو پہلے کہا، حلقہ 127 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب واضح اکثریت سے جیت رہے تھے، اور 3:30 بجے تک جو ہے صبح تک ہمیں جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں بلاول صاحب جیت رہے تھے۔ جب ہم سوئے اور صبح اٹھے تو ہم ہار چکے تھے۔ دیکھیں جی، ہماری خواہش تو کہ انشاءاللہ کرے گی، اور جتنی بڑی قربانی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، ہمیں بہت امید ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس پارلیمنٹ کو 5 سال کے لیے موقع دیا جائے گا، اور ہماری کوشش اور خواہش تو یہی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، پاکستان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر کنسنسس کے ساتھ حکومت کو چلانی ہے۔ پاکستان مشکل حالات میں ہے، ڈیموکریسی کو اور عوام کی رائے کو آگے مقدم رکھ کے پاکستان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ پارلیمنٹری سپریمیسی ہو، رول آف لا ہو، اور اسی کے لیے ہماری جدوجہد، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھے گی۔ آج موجودہ جو پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں، اس میں تمام پارٹیوں کے تحفظات شامل ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات شامل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سب چیزوں کو بھلا کر، اگر ہم یہ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، وہاں جا کے اس پہ بحث ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ مستقبل میں ایسے خدشات کو دور کیا جائے، تاکہ کوئی بندہ کسی کے اوپر دھاندلی کے الزامات نہ لا سکے، اور دھاندلی کرنے والی قوتوں کو، ان قوتوں کو اپنی ہاتھ کاٹا جائے، تاکہ آئندہ مستقبل میں پاکستان مستقل اور مستحکم پاکستان ہو، سیاسی طور پہ مستحکم پاکستان ہو، پاکستان میں ایک سیاسی نظام مستحکم ہو جس میں پاکستان کی قدر زیادہ ہو، اور تاکہ پوری دنیا اس سیاسی نظام پہ اعتبار بھی کرتی ہو، پاکستان انٹرنیشنل ادارے بھی اس پہ اعتبار کرتے ہوں۔ لیکن اگر ہم ہمیشہ ہر الیکشن میں ایک دوسرے کے اوپر دھاندلیوں کے الزام لگاتے رہیں گے، اس کے دھاندلی کے خاتمے کے اقدامات نہیں کریں گے، تو پھر یہ ساری زندگی جب تک پاکستان قائم ہے تو اسی طرح چلتا رہے گا، اور میرے خیال میں یہ کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ عدلیہ کو کیا کردار ادا نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کو جو بھی آؤٹس کم کہہ رہے ہیں، جس طرح فارم 45 کا چکر ہے، فارم 47 کا چکر ہے، تو اس پہ ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جو قانون کی نظر میں جو راستہ ہے، وہ کینڈیڈیٹس کو بھی وہ راستہ اپنانا چاہیے، اور عدلیہ کو بھی اس کے اوپر پرفیکٹ ڈیسیجن دینا چاہیے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ مضبوط پاکستان مسئلہ کشمیر کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کا سب سے بڑا وکیل ہے۔ میاں فروخ شمسی، دنیا نیوز، لندن۔